اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الطہارہ، اور کتاب الطہارت میں آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں الفصل الخامس، پانچویں فصل فی غسل الاموات. کیا پڑھیں گے؟ فی غسل الاموات. صحیح ہے، یعنی غسل مسح اور غسل میت کے بارے میں. ومباحثہ خمسہ، اس میں کتنی بحثیں ہیں؟ 5. الاول الاحتضار، پہلا جو ہے وہ ہے احتضار. احتضار جانتے ہیں، احتضار کو احتضار کیوں کہا جاتا ہے؟ وقت احتضار کیوں کہتے ہیں؟ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے مولانا؟ نہیں کہتے ان کا حالت احتضار جو آخری مرنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، وقت احتضار، حالت احتضار. احتضار کو احتضار کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 اسباب ہیں. پہلا یہ کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت اس کے تمام قریبی افراد، قریبی رشتہ دار اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عموماً کوئی اگر اپنے وطن میں اس کی موت ہو رہی ہے تو اس کے آخری وقت میں اس کے اپنے تمام لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بیٹا، بیٹیاں، بیوی، بھائی، صحیح ہے نا؟ جو اپنے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام افراد وہاں موجود ہوتے ہیں. ان کے حضور کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ وقت احتضار. دوسرا سبب جو بیان کیا گیا ہے، چونکہ اس وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. ملک الموت آتے ہیں کہ نہیں روح قبض کرنے کے لیے؟ تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت کو وقت احتضار کہا جاتا ہے. یاد رہے گا کیوں؟ یا تو رشتہ داروں کے موجود ہونے کی وجہ سے یا ملائکہ کے موجود ہونے کے سبب سے وقت احتضار کہلاتا ہے. وقت احتضار کے وقت جو لوگ وہاں موجود ہیں ان پر، میت مرنے والے پر نہیں، یہ کس پر؟ اسی لیے مولانا چونکہ ملائکہ وہاں ہوتے ہیں، اسی لیے نجس حالت میں، حالت جنابت میں، حالت حیض میں مرنے والے کے قریب جانا، جس کی موت واقع ہو رہی ہو، مکروہ قرار دیا گیا ہے. مکروہ ہے مولانا کہ جو پاک نہ ہو، نجاست کی حالت میں ہو، وہ میت کے پاس موجود نہ رہے جب اس کی کسی کی موت ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ملائکہ آتے ہیں نجس آدمی سے، نجس عورت سے ملائکوں کو کیا ہوتی ہے؟ اذیت ہوتی ہے، تکلیف محسوس کرتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں. بنایا؟ اب جو وہاں موجود ہیں کہہ رہے یجب فیہ استقبال المیت بالقبلہ. یجب فیہ، واجب ہے اس میں. فیہ میں ہا کی ضمیر کدھر پلٹے گی؟ احتضار کی طرف. یعنی یجب فیہ فی الاحتضار استقبال المیت، استقبال المیت بالقبلہ. واجب ہے احتضار کے وقت میں میت کو قبلے کی جانب کرنا. قبلے کی جانب کیسے کیا جائے گا معلوم ہے؟ یعنی اس طرح سے لٹایا جائے کہ اس کے پیر کے تلوے کدھر ہوں؟ خانہ کعبہ کی طرف ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پچھم کی جانب پیر رہیں اور اس کو لٹا دیا جائے، تاکہ اگر اٹھ کے بیٹھے تو
کدھر ہو جائے وہ؟ قبلے کی خانہ طرف. کعبہ کی طرف ہو جائے. سمجھ گئے کیسے لٹانا ہے؟ تو ابھی کیسے لٹائیں گے آپ؟ میں مرنے لگا، بولیے کیسے لٹائیں گے مجھے؟ ہاں، گردن کدھر رکھیں گے؟ ہاں صحیح نا، گردن پورب میں، پیر پچھم میں. سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے میت کو اگر اس کی چارپائی ادھر ادھر ہے تو اس کی چارپائی کو کیا کرنا ہے؟ گھما دینا ہے. یہ کس پر واجب ہے؟ مرنے والے پر نہیں، جو وہاں موجود ہیں. اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ ان کی روح قبض ہونے والی ہے تو ضروری ہے کہ اس کو روبہ قبلہ کر دیا جائے. کیا نہیں چلا لو اور ہلکا کر دو، چلا دو. بِأَن يُلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ، کہ اسے لٹائے اس کے پیٹھ کے بل. وَيَجْعَلْ وَجْهُهُ وَبَاطِنُ رِجْلَيْهِ إِلَيْهَا، إِلَيْهَا یعنی إِلَى الْقِبْلَةِ. إِلَيْهَا سے مراد کیا ہے؟ إِلَى الْقِبْلَةِ. وَيَجْعَلْ وَجْهُهُ، اور قرار دے اس کے چہرے کو، وَبَاطِنُ رِجْلَيْهِ، اور اس کے پیر کے اندرونی حصے کو یعنی تلووں کو، إِلَيْهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، یعنی واجب ہے میت کو قبلہ رخ کرنا. کیسے؟ کہ اسے پیٹھ کے بل لٹائے، اس کا چہرہ اور اس کے پیروں کا باطنی حصہ قبلے کی جانب قرار دے. اب دیکھیے مولانا، یہ تو واجب ہو گیا ہمارا. مستحب کیا ہے؟ وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْن، اور شہادتین کی تلقین کرنا اس پر کیا ہے؟ مستحب ہے. کہ اس کو کہا جائے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صحیح ہے، یہ شہادتین ہے کہ اس کی تلقین اس سے کروائی جائے. والاقرار بالائمۃ علیہم السلام، اور ائمہ کی امامت کا اقرار کروایا جائے، مستحب ہے. 1 نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہا ہے مولانا؟ فی سائر النسخ ہنا اضافۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہی زائدۃ لوجود الشہادتین. کہہ رہے ہیں کچھ نسخوں میں والاقرار بالائمہ کے ساتھ ساتھ بالنبی کا بھی کہا گیا ہے. کہا جب ہم نے شہادتین کہہ دی تو پھر نبی کا یہاں اقرار کروانا، کہا یہ کچھ کتابوں میں ایکسٹرا ہو گیا ہے. بھئی شہادتین میں نبی آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اللہ کے لیے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول کی رسالت کے لیے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. صحیح ہے. والاقرار بالائمہ، جو تلقین میت کو کی جاتی ہے اس میں جانتے ہیں کیا ہے؟ اس میں یہی چیز ہے. تلقین جو مرنے کے بعد قبر کے سرحانے بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا باتیں ہیں؟ یہی باتیں ہیں. وَكَلِمَاتُ الْفَرَجِ، کلمات الفرج جانتے ہیں مولانا؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اس کا قنوت میں پڑھنا مستحب ہے مولانا، دیا ہے تمہارے ہاں کیا؟ تو یہ کلمات الفرج ہیں، اور ان کا قنوت میں پڑھنا مستحب ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین.
صحیح ہے، یہ کلمات فرج ہیں، ان کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، قنوت میں ان کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ توضیح المسائل میں جائیں گے تو توضیح المسائل میں سستانی صاحب کے یہاں جو قنوت درج ہے وہ یہی درج ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، ٹھیک ہے آقا یہ نماز شب میں بھی پڑھی جاتی ہے نا؟ جی، نماز شب میں بھی یہ دعا ہے، صحیح، احسنت، نماز شب میں بھی ہے مولانا، قنوت میں، نماز وتر کے، تو یہ تو یاد ہی ہونا چاہیے۔ وقراءۃ القرآن، اور قرأت قرآن، اس میں کچھ مخصوص سورے ہیں مولانا، مخصوص سورے ہیں، یہاں میں نے کہیں تو پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کہیں آگے آئے، کچھ مخصوص سورے ہیں، یعنی ہم لوگ صرف سورہ یاسین پڑھتے ہیں، صحیح ہے، سورہ آغاز یاسین کے سورہ علاوہ ملک بھی پڑھی جاتی ہے، جی، سورہ ملک پڑھی جاتی ہے۔ سورہ ملک، چلیے مجھے اس کے علاوہ کچھ اور سورہ یاد آ رہی ہیں، میں نے کہیں پڑھا ہے، کہاں سورہ پڑھا ہے رحمان وہ بھی یاد، پڑھا میں جاتا سمجھ ہے نا رہا آغا؟ تھا شاید یہ شرح میں ہوگا، لیکن شرح میں بھی نہیں دیا ہے، لیکن مستحب ہے کیا اس کے پاس کیا پڑھا جائے مولانا؟ قرآن پڑھا جائے، وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ، اور کیا مستحب ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، وَإِطْبَاقُ فِيهِ، وَإِطْبَاقُ فِيهِ، صحیح ہے، اور اس کے منہ کو بند کر دیا جائے، منہ کھلا ہے تو مستحب ہے کہ اسے بند کریں، اور یا ایک کپڑے سے سر کے ذریعے سے اس کے منہ کو کیا کر دیں، باندھ دیں، ایک کپڑا اس کے چہرے کے اس پہ باندھ دیا جائے، چونکہ عموماً جو روح نکالی جاتی ہے وہ کہاں سے نکالی جاتی ہے؟ منہ سے، ایسے میں انسان منہ ہے، آنکھ ہے، کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، صحیح نا، بہت سخت وقت ہوتا ہے، بہت سخت وقت، تو مستحب یہ قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کے منہ بند کر دیے جائیں، آنکھوں کو بند کر دیا جائے، وَمَدُّ يَدَيْهِ، اور اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، دونوں سائٹ میں اس کے ہاتھوں کو لمبا کر دیا جائے، وَإِعْلَامُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا مستحب ہے مولانا؟ مومنین کو اطلاع دینا، ان کو بتانا، تاکہ اس کے جنازے میں لوگ شریک ہو سکیں، اور کیا مستحب ہے مولانا؟ وَتَعْجِيلُ أَمْرِهِ، اور اس کے کام میں جلدی کرنا، یعنی جلدی غسل دینا، جلدی کفن پہنانا، جلدی نماز پڑھنا اور اس کو دفن کرنا، یہ مستحب ہے۔ إِلَّا مَعَ الاشتباہ، سوائے شبہے کے وقت، شبہے کے وقت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب شک ہو کہ کہیں بے ہوش تو نہیں ہے، تب انتظار کیا جائے گا تاکہ اس کی موت کا یقین حاصل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان بے ہوش تھا اور کومے کی کنڈیشن میں تھا اور ہم نے اس کے تمام امور کو انجام دے دیا، پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، صحیح، تو کہا پھر ایسے کیا کرے، پھر جلدی کرنا مستحب نہیں ہے، ہاں مولانا ایسا ہی ہو جائے گا نا، اگر کوئی اتنا پڑے وہ تعجیل و امرہ، باقی چھوڑ دے چلا جائے یہاں سے، تو کسی کو بھی کیا کرے گا اٹھا کے،
کوئی نشے کی حالت میں بھی سو رہا ہے اس کو بھی اٹھا کے دفن کر دے گا. الا مع الاشتباہ، سوائے یہ کہ کیا ہو، اشتباہ ہو، شک ہو اس کی موت میں. 2 نمبر کا حاشیہ ہے. ہاں فیرجع الی الامارات ہے تو یہاں پہ شاید نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی ہے فیرجع الی الامارات، یہاں پہ بڑھایا گیا ہے. یہاں دیکھیے نیچے دیا ہوا ہے حاشیے میں فیرجع فیہا الی الامارات، یا امارات. امارہ کہتے ہیں بیٹا علامت کو، صحیح ہے. اگر کسی پہ شبہ ہو رہا ہے تو کس کی طرف رجوع کرے؟ علامات کی طرف کرے، جو زندہ رہنے کی علامات ہیں ان کی طرف رجوع کرے. صحیح ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان سانس لے رہا ہے، زندہ ہے، تو اس کی ناک سے کیا رہے گی؟ ہوا آتی جاتی رہے گی. نبض اس کی کیا رہے گی؟ چلتی رہے گی. کسی کی موت کا اگر یقین ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا آ کے چیک کرتا ہے؟ نبض دیکھتا ہے اس کی. صحیح ہے. تو کس کی طرف رجوع کرے گا اشتباہ کی صورت میں؟ علامات کی طرف، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، حاشیے میں دیا ہے. وَيُكْرَهُ أَن يَحْضُرُهُ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ، جو بات میں کہہ رہا تھا. اور مکروہ ہے کہ اس کے پاس حاضر ہوں مجنب اور حائض، یعنی ایسی خاتون جس پر غسل حیض واجب ہے اور ایسا شخص جس پر غسل جنابت واجب ہے. او یجعل علی بطنہ حدید، یا اس کے پیٹ پر لوہا رکھا جائے، یہ بھی مکروہ ہے. بعض علاقوں میں میت کے پیٹ پر کوئی وزنی چیز رکھ دیتے تھے تاکہ غسل سے پہلے اگر اس کے پیٹ میں کوئی نجاست ہو تو وہ باہر آ جائے. ایسا نہ ہو کہ غسل و کفن کے بعد لباس کفن اس کا نجس ہو اور دوبارہ اس کو غسل دینا پڑے. اس نیت سے غسل دیتے وقت اس کے پیٹ پر مسح کرنا، یعنی دبا کے تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کے جانا، یہ مستحب قرار دیا گیا ہے تاکہ غلاظت ہو. لیکن موت کے وقت اس کے پیٹ پہ کچھ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب اس کے بعد اس میں دوسرا جو وہ ہے الثانی الغسل. جب انسان کے موت کا یقین ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ غسل دینا ہے. ایک مرتبہ پھر پڑھا دیتے ہیں مولانا، باتیں آسان ہیں، روزمرہ کی ہیں. الفصل الخامس فی غسل الاموات، 5ویں فصل غسل میت کے بارے میں. ومباحثہ 5، اور اس میں 5 بحثیں ہیں. الاول الاحتضار، پہلی کیا ہے؟ احتضار. ہم نے کہا احتضار کو احتضار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے قریبی رشتہ دار اس وقت حاضر ہوتے ہیں یا ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، جس کی بنا پر اس وقت کو وقت احتضار کہا جاتا ہے. اس وقت جو وہاں موجود ہیں ان پر واجب ہے یجب فیہ استقبال المیت بالقبلہ، واجب ہے میت کو قبلے کی جانب کرنا. بأن یلقى علی ظہرہ، اس طرح سے اسے لٹایا جائے. کہاں؟ اس کے پیٹھ کے بل. وَيَجْعَلْ وَجْهُهُ وَبَاطِنُ رِجْلَيْهِ إِلَيْهَا، اور قرار دیا جائے اس کے چہرے اور اس کے پیر کے باطنی حصوں کو قبلے کی طرف. وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ، اور مستحب ہے اس کو شہادتین کی تلقین کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. والاقرار بالائمۃ علیہم السلام، اور ائمہ کی امامت کا اقرار کرنا. مثلا کہے
کیا کہے گا؟ ان محمد النبی وعلی امامی والحسن امامی والحسین امامی. اس طرح سے کہاں تک جائے؟ 12ویں امام تک جائے. وکلمات الفرج، کلمات الفرج کون سے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کی اس کے پراس تلاوت کا کرنا مستحب ہے. وتغميض عینیہ، اور اس کے آنکھوں کو بند کر دینا. صحیح ہے. واطباق فیہ، اور اس کے منہ کو بند کرنا. ومد یدیہ، اور اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دینا. ورنہ جسم کیا ہوتا ہے مولانا؟ اکڑ جاتا ہے. جب تک روح نکلتی ہے تو کچھ دیر جسم گرم رہتا ہے، اس کے بعد جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد جو جسم کا حصہ جہاں ہوتا ہے وہیں رہ جاتا ہے. پتہ چلا پیر ٹیڑھے تھے، ہاتھ ٹیڑھا تھا، تو وہ ویسے کے ویسے وہ دفن کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ کوئی میت کو دیکھ کے ہنسے نہیں، اس کی شکل کوئی ایسی نہ بنے کہ جس سے لوگوں کو ہنسی آئے. اس کو سیدھا کر دیا جائے، اس کے ہاتھ پیروں کو سیدھا کریں گے. وَإِعْلَامُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا آپ گھر میں رہ رہے اس کو دفن کر دیں گے مولانا؟ کہا مومنین کو کیا کریں گے؟ بتائیں گے. وَتَعْجِيلُ أَمْرِهِ، اور اس کے کام میں، کفن میں، دفن میں کیا کریں گے؟ جلدی کریں گے. الا مع الاشتباہ، سوائے اشتباہ کے. ٹھیک ہے. وَيُكْرَهُ أَن يَحْضُرُهُ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ، اور مکروہ ہے کہ اس کے پاس حاضر ہوں مجنب اور حائض. او یجعل علی بطنہ حدید، یا اس کے پیٹ پر لوہا رکھا جائے. اسے دیکھیے گا، اسی لیے دو بار پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو عربی کے پڑھنے میں آسانی ہو اور اس کے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. صحیح ہے، زیادہ مشکلات نہ پیدا ہوں. تو سب کو واضح ہے؟ جی آپ. چلیے. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.